سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ذریعے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے مختلف اقدامات کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف ملکی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے وزیر داخلہ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ وادی میں صورتحال معمول پر ہونے کا ڈھونگ رچانے کا ڈرامہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 اداروں کے سربراہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کی بحالی اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی طور پر فیصلہ کن اقدام کرے۔ پاکستان جونیئر اور عمان کی ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ ان وسائل کو بروئے کار لا کر پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے ملک کے مختلف حصوں میں معدنی وسائل کی استعداد کار پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اب پاکستان خام ملک کو ملک سے باہر بھیجنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے تیار اور خام مال کی برآمدات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے یکساں فوائد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کی منتقلی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فنی تربیتی مراکز کے قیام کے ذریعے نوجوانوں کو جدید مہارتوں کی تربیت کی غرض سے مشترکہ شراکت داری کے لیے تاجروں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے اداروں کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاکستان کو دنیا کے صف اول کے ملکوں کی فہرست میں لانے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ پاکستان تصویراتی طور پر ایک عالمی کان کنی پاور ہاؤس کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان ریکوڈک جیسے یادگار ذخائر کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نایاب ارضیاتی عناصر، صنعتی معدنیات اور زمرد جیسے غیر دھاتی اور قیمتی پتھروں کے وسیع وسائل کا بھی گھر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اس وسیع غیر استعمال شدہ معدنی صلاحیت کے ساتھ پاکستان کا ریسورس کوریڈور عالمی سپلائی چینز کو نئی شکل دینے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب بھی کر سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے ترقی پسند پالیسی اصلاحات اور سرمایہ کاروں پر مبنی اقدامات کے ذریعے کان کنی کے شعبے کی تصویراتی ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام کی بنیاد رکھی ہے جو تمام متعلقہ فریقوں کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری فورم متعلقہ فریقوں، شراکت داروں اور دوست ممالک کو نئے امکانات تلاش کرنے اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری قائم کرنے کے لیے منفرد پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ بعد میں وزیر تجارت جام کمال نے ایک مباحثے میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معدنیات میں سرمایہ کاری کی منزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وسائل کی دولت سے مالا مال ہے جس سے مقامی اور غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے بہت زیادہ سرمایہ کاری راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے جہاں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ذریعے اقتصادی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ بین الاقوامی تنظیموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے مالیاتی اور قانونی طریقہ کار کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان میں موجود قدرتی اور معدنیاتی وسائل کے ذخائر کی تفصیلات بھی پیش کیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ذریعے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جابروف کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔
اس موقع پر آذربائیجان کے وزیر معیشت نے مہمان نوازی کرنے پر نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے علاقائی تعاون بڑھانے کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے مختلف اقدامات کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اسد مجید خان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں علاقائی اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے 10 رکن ممالک کے درمیان تجارت، معیشت اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ECO کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تجارت اور روابط کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا، جو رکن ممالک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف ملک گیر کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کے نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل رفعت مختار راجہ اور سائبر کرائمز کے قومی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ FIA اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملک سے غیر قانونی عناصر اور منظم جرائم کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ محسن نقوی نے سائبر کرائمز کے قومی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایات بھی جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ افسران کو خصوصی تربیت کے لیے بیرون ملک بھجوا کر سائبر کرائم کے قومی تحقیقاتی ادارے کی استعداد کار بہتر بنائی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ وادی میں صورتحال معمول پر ہونے کا ڈھونگ رچانے کے لیے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ڈرامہ قرار دیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد مقبوضہ وادی میں RSS کے کشمیر اور مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے کو بھی فروغ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 اداروں کے سربراہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں دوبارہ جنگ بندی کے لیے ہنگامی اور فیصلہ کن اقدام کرے۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور شہریوں کی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے انخلا کے نئے احکامات کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بیان پر اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار، اقوام متحدہ کی چلڈرن فنڈ، اقوام متحدہ کی پروجیکٹ سروسز کے دفتر اور مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں امدادی اور تعمیراتی ادارے، خوراک کے عالمی پروگرام اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کے معروف گلوکار اسد امانت علی خان کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1955 میں پیدا ہوئے۔ اسد امانت علی خان کا تعلق موسیقی کے مشہور پٹیالہ گھرانے سے تھا۔ وہ معروف گلوکار استاد امانت علی خان کے صاحبزادے تھے۔ ان کے مشہور گانوں میں کل 14ویں کی رات تھی، آنکھیں غزل ہیں آپ کی، گھر واپس کب آؤ گے تم اور عمرہ لنگیاں پبا پار شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں 2007 میں تمغہ حسن برائے کارکردگی سے نوازا۔ وہ 2007 میں آج ہی کے روز لندن میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر غزل کے معروف کلاسیکی گلوکار اسد امانت علی خان کی برسی کی مناسبت سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور ہاکی، پاکستان جونیئر اور عمان کی ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، پشاور 34، کوئٹہ 29، گلگت 25، مری 23 اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سری نگر 21، جموں 34 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ذریعے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے مختلف اقدامات کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف ملک گیر کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے وزیر داخلہ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ وادی میں صورتحال معمول پر ہونے کا ڈھونگ رچانے کا ڈرامہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے 6 اداروں کے سربراہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کی بحالی اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی طور پر فیصلہ کن اقدام کرے۔ پاکستان جونیئر اور عمان کی ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔